बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आपको अपडेट करते चलें कि कमर्शियल सेक्टर में जो लोग काम करने वाले हैं, जैसे कि वर्कशॉप्स वगैरह में, और उसके बाद जनाब जो आपकी ये लॉन्ड्रीज वगैरह हैं, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 81 प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिनका जनाब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जून 1 जून 2023 को अगर उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तो वो लोग इस कमर्शियल सेक्टर में काम नहीं कर सकेंगे। इतनी समझ आ गई आप लोगों को? ये जनाब अपडेट आपको देने जा रहा हूं रिजवान रजी ऑफिशियल की तरफ से। तो हमारे साथ रहना है आप लोगों ने, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने अपना हिम्मत नहीं हारनी, मैंने अपना ये काम नहीं छोड़ना। मैंने भी तहिया किया हुआ है, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। आप लोगों ने बेशक नहीं देखना, ना देखें, लेकिन मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा कि भाई ये अपडेट्स हैं और हम जनाब आपको अपने चैनल की वसातत से, अपने चैनल के थ्रू हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आदिल भाई जो जनाब इस बारे में डिटेल से बताएंगे, हमने जनाब उनकी जो वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ताकि डिटेल के साथ, हो सकता है मैं डिटेल से ना बता पाऊँ, तो भाई आप लोगों ने इस वीडियो में एक एक चीज़ को देखना है। उसके बाद जितने भी कमर्शियल सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं, अगर वो इसी प्रोफेशन पे काम करते हैं देन नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इस प्रोफेशन में वो काम करते हैं और उनका जो मानी है वो कोई और है, या उनका मानी जो है वो इस प्रोफेशन के मुताबिक है और काम कोई और करते हैं, तो कल को होगा एग्ज़ाम। ठीक है, पहले भी जैसे एग्ज़ाम हुए थे अकामों के हवाले से, आपको बताया था हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे व्यूज़ अच्छे थे। लेकिन अब जो आजकल मैं वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे आप लोगों की तरफ से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे ही करना है तो करते रहें, कोई मसला नहीं है। अल्लाह मालिक इंशाल्लाह ताला, हिम्मत हारने वाला मैं भी नहीं हूँ, मैंने अपना काम जारी और सारी रखना है इंशाल्लाह। तो चलें, बाकी की बातें तो होती रहेंगी, टाइम ज़ाया किए बिना आप ये वीडियो देख लें, शायद जनाब किसी का फ़ायदा हो सके। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सऊदी अस्सलाम। अरब में कमर्शियल सेक्टर में काम करने वाले तमाम प्रोफेशनल इकामा होल्डर्स के लिए ये इंतहाई अहम ख़बर है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में काम करना दिन ब दिन नो डाउट। मुश्किल होता जा रहा है। कभी प्रोफेशन टेस्ट होता है, तो अभी एक नई चीज़ सामने आई है, तरख़ीस हरफ़ी, जिसे अब तरखीस बोला जा हरफी। रहा है क्राफ्ट लाइसेंस या फिर प्रोफेशन लाइसेंस का नाम दिया गया है। ये उसकी चंद तफसीलात हैं, ये आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि 1 जून यस। 2023 से ये लाजिम हो जाएगा, इसके बगैर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें वजाहत तलब भी हैं कि एक ही जगह पे काम करते हुए हर एक बंदे के लिए ये हासिल कर लेना अभी लाजिम नहीं होगा। अगर किसी दुकान पे कोई एक काम के अंदर अगर 3 बंदे हैं, तो उसमें से एक बंदे ने भी ये प्रोफेशन लाइसेंस हासिल किया हो तो उस जगह पे वो काम कर सकेंगे। लेकिन ये ज़रूरी हो जाएगा कि कोई भी बंदा अगर कफ़ाला करता है, किसी नई जगह पे जाता है, तो ये प्रोफेशन लाइसेंस या क्राफ्ट लाइसेंस उसके पास होगा, तो फिर ही वो काम कर वरना सकेगा। नहीं। अब ये कुछ महीने हैं, 81 महीनों का उन्होंने बताया था कि ये तमाम के तमाम प्रोफेशन लाइसेंस के ज़ुमरे में आते हैं, और इन महीनों के ऊपर काम करने वाले बंदे के लिए ज़रूरी होगा कि वो प्रोफेशन लाइसेंस हासिल कर ले। अब प्रोफेशनल लाइसेंस हासिल करने का जो तरीक़ाकार है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यार ये महीने आप देख लीजिए जो वज़ारत शऊन और देख बल्दिया ले के देख ट्विटर ले, अकाउंट के ऊपर गौर जारी से। किए गए हैं। ये ट्वीट है कोई 5-6 घंटे पहले हुई है, और इसके ऊपर इन्होंने ये तमाम तफसीलात दी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये 3 पोस्टें उन्होंने की हैं और 3 यस। मुख्तलिफ़ शोबाजात की उन्होंने उनके अंदर जो इकामा थे उनका महीना बताया है। अब मैंने इसको थोड़ा स्क्रीन पे बड़ा करने के लिए यहाँ ओपन कर लिया। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आ जाते हैं लॉन्ड्री सेक्शन में, यानी लोग जो अपने कपड़े दे के आते हैं इस्त्री करने लॉन्ड्री के लिए, आ गई ना। धुलवाने के लिए लॉन्ड्री की दुकानों पे, तो वो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इसके अंदर टोटल 4 महीने हैं। आमिल तंजीफ़ विकिल मलाबिस, यानी सफाई करने डिटेल के साथ वाले समझा रहे कपड़ों हैं, की और दुकान की। देखिए। कविल मलाबिस बिल बुखार,
جو استری کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد مشغل غسالات الملابس، کپڑے دھونے والی مشینوں کے جو آپریٹر ہیں وہ، اور عامل غسیل وکی جو کپڑے دھونے والا عامل ہے. ان تمام لوگوں کے پاس یہ پروفیشن لائسنس ہونا ضروری ہے. وہ ہم بعد میں بتاتے ہیں کہ اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا ضروری ہے. اب جو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آ جائیے. یہ ہے تعمیرات کے متعلق، گھروں کے متعلق. اب اس کے اندر انہوں نے 3 سیکٹرز کے یہ مہنے نومینیٹ کیے ہیں، جس کے اندر نجارہ ہے، حداد ہے، ایلومینیم ہے. تو ان 3 سے ریلیٹڈ نیچے انہوں نے مہنے بتا دیے ہیں. اس میں انہوں نے سب سے پہلا ذکر کیا ہے منجد اساس، یعنی ڈیکوریٹڈ جو ہوتا ہے، ڈیکوریشن کرنے والا. نجار اساس یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے. نجار اساس عام یعنی جنرل ڈیکوریشن کرنے والا. نجار باب و شباک، اب لکڑی کے دروازے اور کھڑکیوں کا کام کرنے والا. نجار جدران و ارضیات، یعنی دیواروں اور زمین کے اوپر فرش پہ جو لکڑی کا کام کرتا ہے وہ. نجار دیکور، لکڑی کی ڈیکوریشن کرنے والا. نجار دیکور عام جنرل ڈیکوریشن کرنے والا. حداد لوہے کا کام کرنے والا. حداد ابواب معدنیہ، یعنی میٹل کے جو ڈور ہیں. پہلے آپ کو بتا دیا یہاں پہ جو تھا لکڑی کے دروازے بنانے والا، کھڑکیاں، لیکن یہاں پہ انہوں نے میٹل ڈور کا مہینہ بھی ذکر کر دیا ہے. فنی ایلومینیم، یعنی ایلومینیم کا کاریگر، ٹیکنیشین کہہ لیجئے. فنی الہام، آئی تھنک یہ ویلڈر ہے. اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا. یہ ویلڈر کا شعبہ وہ بھی اس کے اندر آتا ہے پروفیشن لائسنس کے حصول کے اندر. سب سے آخر پہ انہوں نے جس کے اندر مہینے بھی زیادہ ہیں، یہ ہے ورکشاپ کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، گاڑیوں کی اصلاح و مرمت جہاں پہ کی جاتی ہے وہاں کے ریلیٹڈ ہے. اس میں سب سے پہلے فنی ادیترات سیارات، آئی تھنک یہ ریڈیٹر کے بارے میں، گاڑی کا جو ریڈیٹر ہے اس کے جو ٹیکنیشین ہیں، اس کے جو فنی ہیں وہ والے. اب اس کے آگے ہے میکینکی سیارات، گاڑیوں کے میکینکس. فنی فحص سیارات، گاڑیوں کی فحص کرانے والے جو ٹیکنیشین ہیں، یہ کرنے والے ہیں وہ. کہربائی سیارات، یعنی آٹو الیکٹریشین، گاڑیوں کے اندر بجلی کا اس کا جو نظام ہوتا ہے اس کو دیکھنے والے. میکینکی فرامل، بریک کے میکینکس جو بریک کا کام دیکھتے ہیں. منجد مرکبات، گاڑیوں کا ڈیکوریشن کرنے والے، ڈیزائن کرنے والے، اس کے اوپر اندر جو ڈیکوریشن کی جاتی ہے یا باہر کی جاتی ہے. میکینکی مکیف مرکبات، گاڑیوں کے اے سی کا کام کرنے والے. دھان مرکبات، پینٹر جو گاڑیوں کو رنگ کرتے ہیں. اس کے بعد مرکب زجاج مرکبات، یعنی شیشے کا کام کرنے والے، اس کی کھڑکی یا جو سامنے اسکرین ہے اس کو لگانے والے. فنی خراطہ محرکات، آئی تھنک یہ وہ ہے کہ جو گاڑی کا سیلف ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ یہ ہے. فنی سیانہ مرکبات خفیفہ، گاڑیوں کی لائٹس وغیرہ کے متعلق کام کرنے والے. حداد ترمیم ہیکل مرکبات، یہ وہ ہیں جو گاڑی کا سٹرکچر تبدیل کرنے والے، یا اس کو آئی تھنک یہ وہ آتا ہے جو گاڑی کا ڈینٹر ہوتا ہے، گاڑی کو مرمت کرتا ہے، اس کا لوہا وغیرہ کوئی ڈیمیج ہو گیا تو ڈینٹ نکالنا، یہ اس کے زمرے میں ہے. نیچے ہے سمکری اجسام مرکبات، آئی تھنک یہ جو گاڑی کا انجن ہے اس کے ریلیٹڈ کام ہے، اس کو دیکھنے والے ساری جو چیزیں دیکھتے ہیں. عامل ازل حراری، یعنی تھرمل انسٹالر جو ہوتا ہے گاڑی کے اندر، جو اگر کسی نے ڈلوانا ہے وہ. اور نیچے جو ہے یہ مشحم و مزیت السیارات، آئی تھنک یہ جو آئل ہے اس کے ریلیٹڈ ہے. تو یہ تمام شعبے آپ کو بتا دیے ہیں. آپ کے اقامے کے اوپر اس کا لکھا ہوگا کہ کون سا شعبہ آپ کے اقامے کے اوپر لکھا ہے. اگر ان میں سے کوئی ہے تو پھر آپ کو یہ حاصل کرنا ضروری ہوگا. اب آتے ہیں کہ یہ ہے کیا. یہ دیکھیے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ بہت سارے مہینوں پہ پروفیشن ٹیسٹ کا انہوں نے کہہ دیا تھا. تو اب یہ تمام مہینے پروفیشن ٹیسٹ کے اندر بھی فال کرتے ہیں. اس میں ہوگا یہ کہ یہ جس نے خبر دی ہے وزارہ شؤون البلدیہ، انہوں نے لنک جاری کیے ہے. اس لنک کے اوپر جا کے آپ اپلائی کریں گے. بندے خود نہیں کر سکتے، ان کی کمپنیز وغیرہ اپلائی کریں گے، اور جو انڈیویجول ہیں وہ خود بھی کریں گے. تو اس پہ اپلائی کر کے آپ جو ہے وہ اس کا ایک پورا پروسیجر ہوگا. کسی میں کلاس لینی پڑے گی، کسی میں ٹیسٹ دینا پڑے گا، اس کی فیس وغیرہ بھی ہوگی. تو یہ تمام تر چیزیں کر لینے کے بعد آپ پھر پروفیشن لائسنس حاصل کر پائیں گے. اس کا آغاز ہوگا،
یکم 23 جون 2023 سے، یعنی اس کے بعد اس کے بغیر کام نہیں کر پائیں گے، لیکن تب تک ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، لوگوں کو، کمپنیز کو ٹائم دے دیا گیا ہے، اور اقامہ وغیرہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے کسی کے پاس لائسنس تو اس کا شاید پھر اقامہ بھی تجدید نہ ہو۔ کمپنیز کو جو کام ملنا ہے، اس کے جو لائسنس تجدید ہونے ہیں کسی کمپنی کے، وہ تو ان کے بغیر بالکل نہیں ہوں گے، اور انڈیویجول لوگوں کو بھی پرابلم آئے گی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں بعد اس پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کیسے کیسے آپ کا سارا پروسیجر ہوگا، لیکن یہ کام آپ کی کمپنیز اور جو ادارے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ خود کریں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے اس میں، آپ کو کہیں بھی پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سعودی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ جو کام لے کے آئے ہیں، یہ مارکیٹ کے اندر بہترین سروس کو فراہم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ برڈن اقامہ ہولڈرز پہ نہیں ہے، یہ برڈن دراصل کمپنیز کے اوپر ہے جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ ورکشاپ پہ کام کرتے ہیں تو ورکشاپ کسی غیر ملکی کی تو ہے نہیں، کسی سعودی کی ہے، تو اب یہ سعودی کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ تمام پروفیشن لائسنس ہولڈر ہی تعینات کرے۔ اب اس کے لیے وہ ظاہری بات ہے کوشش کرے گا، کیونکہ سارے سعودی تو اسے ملیں گے نہیں، غیر ملکی رکھنے پڑیں گے، اور ان کے پھر پروفیشنل لائسنس بنوانا بھی اس کی ہی ذمہ داری ہوگا۔ تو اس پہ انشاءاللہ مزید کوئی انفارمیشن آتی ہے تو ہم ایک اور ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تھی جناب پوری اپ ڈیٹ، آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ وہاں پہ جو کمرشل سیکٹرز کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، چاہے وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کے حوالے سے ہوں، یا میکینیکلی انجن وغیرہ، یا اس کے بعد باقی کے جو الیکٹریشین وغیرہ ہو گئے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جناب ہم نے بتا دیا۔ اب جو لوگ اس کمرشل سیکٹر میں کام کرنے والے ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے، یا ان کی جو کمپنیز وغیرہ ہیں یا ان کے کفیل وغیرہ جو ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے لائسنس 1 جون 2023 سے پہلے لیں گے، کیونکہ 1 جون 2023 کے بعد کبھی بھی سعودی حکومت اجازت نہیں دے گی کہ وداؤٹ لائسنس کام کیا جائے۔ لہٰذا ابھی جو سعودی گورنمنٹ ہے، انہوں نے آلریڈی ان کو یعنی اتنا ٹائم، یعنی تقریباً 9 مہینے باقی ہیں، اتنا ٹائم دے دیا ہے کہ ان 9 مہینوں کے اندر اندر اپنے تمام معاملات درست کر لیں، کیونکہ اگر نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے پھر جیسے پہلے بتایا عادل بھائی نے کہ ایگزٹ لگنا پڑے یا ایگزٹ جانا پڑے، تو اس لیے یہ تمام معاملات جو ہے نا آپ کو درست کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، باقی مزید اگر کوئی ڈیٹیل آئے گی تو ہم انشاءاللہ ضرور جناب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، شیئر بھی کر دینا، لائک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی آپ کی انگلی نہیں دکھتی، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جو دوست نئے ہیں سبسکرائب بھی کر دینا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔